أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير۔ آتینا ہم نے دیا، وی گیو جمع متکلم فعل ماضی، یدرسون یدرسون دال را سا سین دال را سین جمع مذکر غائب فعل مضارع دے ریڈ، بلغو با لام غین بلغو وہ سب مرد پہنچے، دے آل مین ارائیوڈ جمع مذکر غائب فعل ماضی، معشار the tenth part اس میں نکیر سخت سزا ہارڈ پنشمنٹ اس میں صفت ہے۔ وما اور نہیں، آتینا ہم نے دی، ہم انہیں، اور نہیں دی ہم نے انہیں، من کتاب کوئی کتاب، یدرسون وہ پڑھتے ہوں، ہاں اس کتاب کو، اور ہم نے نہیں دی انہیں کوئی کتاب جسے وہ پڑھتے ہوں، وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے، الیہم ان کی طرف، قبل کا آپ سے پہلے، من نذیر کوئی ڈرانے والا، کوئی خبردار کرنے والا یا یاد دہانی کرانے والا، وکذب اور جھٹلایا، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، وما بلغوا اور نہیں پہنچے وہ، معشار 1000ویں حصے کو یا 10ویں حصے کو، ما آتیناہم جو ہم نے دی انہیں، فکذبوا رسلی پس جھٹلایا انہوں نے میرے رسولوں کو، فکیف کان نکیر پس دیکھیے کیسی سخت سزا دی ہم نے۔ پہلی آیت مبارکہ کا مفہوم 3 طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ پہلا یہ کہ اللہ رب العزت نے احسان کا تذکرہ فرمایا ہے، مشرکین مکہ پر جو احسان فرمایا اس کا، کہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے انہیں ایک کتاب دے دی پڑھنے کے لیے، حالانکہ اس سے پہلے یہ کسی آسمانی کتاب کو نہیں پڑھ رہے تھے۔ بے شک خاص مکہ مکرمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آباد فرمایا، لیکن یہ ہزاروں سال پہلے کی بات تھی، کم از کم 2700 سال پہلے کی بات تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ مکرمہ آباد فرمایا، اور
پیغمبر ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور یہ اولاد ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اہل مکہ. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی والد ہیں ان سب کے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی آسمانی صحیفے ملے، صحف ابراہیم و موسیٰ. لیکن ان لوگوں نے ان آسمانی صحائف کو یا ضائع کر دیا یا تبدیل کر دیا. بہرحال ان کے پاس وہ آسمانی صحائف نہیں تھے اس وقت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان مبعوث فرمائے گئے. اس لیے فرمایا کہ اس سے پہلے ہم نے انہیں کوئی کتاب نہیں دی جو یہ پڑھتے ہوں، یعنی کوئی آسمانی کتاب، اللہ کی طرف سے کوئی نازل کردہ حکم ان کے پاس نہیں ہے. اور ہم نے اب انہیں آسمانی کتاب دی ہے، یعنی قرآن مجید. اور اس سے پہلے ہم نے ان کے پاس کوئی متنبع کرنے والا، کوئی خبردار کرنے والا بھی نہیں بھیجا، یعنی کوئی نبی ان کے پاس مبعوث نہیں ہوا. آپ پہلے نبی اور رسول ہیں، ہم نے چاہا کہ ہم ان میں رسول اور نبی بھیجیں. تو گویا کہ یہ احسان ہے، احسان کا تذکرہ ہے. یا یہ شکوہ ہے کہ ان کے پاس ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا تھا، کوئی نبی نہیں بھیجا تھا جو انہیں جو تعلیمات ان کے پاس ہیں اس نے بتائی ہوں. یعنی کوئی آسمانی کتاب نہیں آئی، کوئی رسول نہیں آیا ہماری طرف سے جو انہیں یہ بتائے کہ ان بتوں کی پوجا کرو اور بیٹیوں کو یوں زندہ دفن کرو، ننگے خانہ کعبہ کا طواف کرو، یوں غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز اور چڑھاوے چڑھاؤ. یہ جس دین کو یہ بچا رہے ہیں متمردین، ایسا کوئی دین نہ ہم نے کسی کتاب میں ان کے پاس بھیجا ہے، نہ کسی رسول نے ان کو بتایا. یہ خود سے انہوں نے بنایا ہوا، یہ شکوہ ہے. یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جس دین اور جس کتاب کو ہم نے ان کی طرف بھیجا ہے، یہ دین اور یہ رسول، یہ کتاب اس طرح کے نہیں تھے کہ یہ انہیں جھٹلاتے رہتے. انہیں تو بڑا انتظار تھا کسی کتاب کا، کسی رسول کا، کہ ہمارے پاس کوئی کتاب آئے، کوئی رسول آئے. اور ان کی خواہش کے مطابق ہم نے انہیں کتاب بھی دی اور رسول بھی دیا. جب یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں، کاش ہمارے پاس آسمانی کتاب ہوتی، ہم پڑھتے. ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا، ہمارے پاس کوئی رسول آتا ہم اس کی بات مانتے. تو ہم نے کتاب اور رسول بھیج دی ان کی طرف. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، یعنی جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتابیں دیں اور جن لوگوں کے پاس پہلے رسول آئے، انہوں نے جھٹلایا نبیوں کو اور کتابوں کو، اور ہم نے ان کو تباہ و برباد کیا. ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ اگر ابھی تک محفوظ ہیں، بچے ہوئے ہیں، اور ان پر کوئی آسمانی آفت نازل نہیں ہوئی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا، کوئی کتاب نہیں آئی تھی. اب ان کے پاس رسول اور کتاب آ چکے ہیں. اب اگر انہوں نے نہ مانا تو ان کا بھی انجام وہی ہوگا جو پہلے جھٹلانے والوں کا ہوا ہے. وما بلغوا، اور نہیں پہنچے وہ معشار ما آتیناہم. معشار عشر سے ہے، عشر 10 کو کہتے ہیں اور معشار بھی 10 کو کہتے ہیں ایک لغت کے مطابق. اور کچھ اہل لغت کا خیال ہے کہ 10 کا 10، تو 10 کا 10 100 ہوتا ہے، 100واں حصہ. یا بعضوں کا خیال ہے کہ مراد 1000واں حصہ ہے، یعنی بہت ہی قلیل مقدار، بہت تھوڑی مقدار بتانا ہے مقصود میں اشار کے لفظ سے.
یعنی معنی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے، یا یہ ان کے 100ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے، یا یہ ان کے 1000ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے، یہ کہنا مقصود ہے۔ اب بلغو کی جو ضمیر ہے وہ نہیں پہنچتے، اور ما آتیناہم کی جو ضمیر ہے اس کے جو ہم نے انہیں عطا کیا، تو یہ دونوں وہ کون ہیں؟ یا تو پہلے والے وہ اہل مکہ ہیں اور دوسرے والے وہ پہلی امتیں ہیں۔ تو معنی ہو گیا کہ اہل مکہ اس چیز کے 1000ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے جو ہم نے پہلے لوگوں کو دی، پہلی امتوں کو دی۔ پہلی امتوں کے آپ دیکھیں کہ عمریں کتنی تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال سے زیادہ ہیں، تو اہل مکہ کی عمریں 60-65 سال، تو یہ عمر میں ان کے 10ویں حصے کو نہیں پہنچتے۔ مال کے اعتبار سے اہل مکہ کے پاس ایسے باغات نہیں ہیں جیسے باغات اور ملکوں کے لوگوں کے پاس ہیں، یہاں تو پہاڑ ہی پہاڑ ہیں۔ مال اوروں کے پاس ان سے زیادہ ہے، عمریں اوروں کے پاس ان سے زیادہ ہیں، اور قوت اور طاقت اور مضبوط حکومتیں اوروں کے پاس زیادہ ہیں۔ یہ تو قبائلی نظام میں جی رہے ہیں، تو مضبوط ہیں اور لوگ مال کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے، یہ تو ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے۔ اہل مکہ ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے دنیاوی اعتبار سے۔ یا یہ مراد ہے کہ جو ہم نے پہلے رسولوں کو امتوں کو دے کر بھیجا تھا امتوں کے لیے، اس سے کہیں بڑھ کر ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ تو بلغو سے مراد پہلی امتیں ہیں، اور آتیناہم ہم سے مراد اہل مکہ ہیں۔ تو اہل مکہ کو ہم نے کئی گنا بڑا عظمت والا رسول اور بڑی عظمت والی کتاب عطا کی ہے پہلی امتوں کی بنسبت۔ وما بلغو، اور نہیں پہنچے وہ معشار ما آتیناہم 10ویں حصے کو اس کے جو ہم نے ان کو عطا کی۔ فکذبوا رسلی، پس انہوں نے جھٹلایا تھا ہمارے رسولوں کو۔ مثلا قوم عاد نے جھٹلایا، قوم سمود نے جھٹلایا، اور قوم عاد اور قوم سمود کی بستیاں کھلی پڑی ہیں، راستے پر موجود ہیں، اہل مکہ ان کو دیکھتے ہیں، لوگ آ کر ان کو دیکھتے ہیں۔ فکیف کان نکیر، پس دیکھو کیسی سخت سزا تھی ہماری، ہم نے کس طریقے سے ان کو پکڑا اور کیسا کر دیا ان کو۔ آپ بھی ان کے انجام سے سبق حاصل کریں اور ہمارے رسول کی بات کو اور ہماری کتاب کو نہ ٹھکرائیں۔